حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ڈھولک، سارنگی اور تمام آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ اب ذرا ہم غور کریں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، وہ دنیا سے ناچ گانا مٹانے کے لیے تشریف لائے، وہ دنیا سے ڈی جے، ڈھولک، سارنگی، میوزک، آتش بازی، ان تمام جاہلیت کے کاموں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور ہم آپ کے مقصد کی مخالفت کریں، آپ کے مقصد کی ہم مخالفت کریں، یہ کتنے افسوس اور خطرے کی بات ہے۔ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کی تابعداری کرتے ہوئے ڈی جے، ڈھولک، آتش بازی اور جتنی بھی غیر رسومات ہیں ان کو ہم بالاتاق رکھیں۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سامنے رہنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر ہے، کوئی تو ہوتا جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ کہوے کہ بھائی تم ڈی جے کیوں بجا رہے ہو، تم آتش بازی کیوں کر رہے ہو، کوئی تو یہ بات کہتا کہ تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا لحاظ نہیں ہے، کوئی تو وہ کہتا جو حضرت حذیفہ بن یمان نے کسریٰ کے دربار کے اندر کہا تھا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر ہیں، آپ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، نہیں معلوم کہ کھانے کی برکت اس لقمے کے اندر رکھی گئی، آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے وہ لقمہ اٹھانا چاہا، برابر والے ساتھی نے یوں پونی ماری اور یہ کہا، اے حذیفہ آپ جانتے ہیں آپ کہاں پر ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے، میں کسریٰ کے دربار میں ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ اس وقت دنیا کی سپر پاور حکومت ہے، آپ اس حکومت کے دربار کے اندر یہ حرکت، یہ اس طرح غریض والی حرکت کریں گے، یہ لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ یہ آپ کو عزت نہیں دیں گے، یہ آپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے، ذلت والی نظر سے دیکھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کی اس بہادری پر قربان جائیں، آپ کی شجاعت پر قربان جائیں، آپ کی جرأت پر قربان جائیں، آپ نے کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو آج ہو کوئی ایسا جو یہ کہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان دوستوں کی وجہ سے، جو دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کے اندر ڈی جے بجانا، آتش بازی خوب کرنا، جب تیری وائف اترے اس کے اترنے پر خوب تم اوپر جو میزائل جو چھوڑی آتی ہیں جس میں روشنی سے نکلتی ہے کہ تم خوب وہ پٹاخے چھوڑنا، خوب تم آتش بازی کرنا، کوئی تو ہوتا اور کہتا کہ نہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تم بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، تم احمق دوستوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے نبی کی سنت کا لحاظ نہیں ہے، آپ کی سنت کا پاس نہیں ہے، آپ کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، شادیوں کے موقع پر آپ میرے بھائیو اگر اللہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا عقیدہ اور یقین ہے تو میرے بھائیو آج اللہ کے گھر کے اندر اس چیز کا عزم کریں، سبھی بھائی اس چیز کا عزم کریں کہ انشاءاللہ جس وہ شادیوں کا سیزن ہے، جس شادی کے اندر آتش بازی ہوگی، جس شادی کے اندر ڈی جے باجا ہوگا، کیونکہ آتش بازی سے بڑا گناہ گانا بجانا ہے، خواہ وہ گانا بجانا موبائل کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ گانا بجانا ڈھولک کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ گانا بجانا چھوٹے ڈی جے کی وجہ سے ہو، سب بھائی اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، آپ اللہ کے گھر کے اندر اس چیز کا عزم کریں کہ جس شادی کے اندر آتش بازی ہوگی، جس شادی کے اندر ڈھولک، ڈی جے، گانا باجا ہوگا، ہم اس شادی کے اندر شرکت نہیں کریں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ بھائی آپ ساتھ دیجئے گا،
کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس شادی کے اندر شرکت نہیں کریں گے، ہماری کوئی فیملی اس شادی کے اندر شرکت نہیں کرے گی، پھر مجال ہے کوئی سا کر کے دکھا دے اپنی دوستی کی خاطر کہ میرے دوست نے یہ کر دیا، پھر میرے دوست نے کر دیا تھا، میرے دوست بھی آئے تھے، چھوٹا دیجا، پھر کوئی کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر روک کریں، روک بھی زبردست طریقے سے، ایک اس کو ایمان کا، دین کا کام سمجھتے ہوئے آپ کریں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا